دنیا کا، حضور آپ تائید کریے گا، یہ سارے دعا فرمائیں گے۔ بہت بڑا نام ہے علامہ رجب علی برسی، بزرگاں واسطے تو نام نہیں نواں ہونا چاہیے جی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المؤمنین۔ سید میرا دل بہت ہے کہ قیامت میں یوں میرا پہلا قدم آیا اور رجب علی برسی آ کے کھڑا ہو تو میں مولا دی قسمیں، اپنے سید ہون دی قسمیں، میں رجب علی برسی دیاں جتیاں چاہواں تے میں سر تے رکھ کے قیامت والے میدان ہی داخل ہوا، صرف اس کتاب دی وجہ تو۔ تھوڑا جے ٹائم کڈیو تے کدی یہ پڑھیو تے نقشہ ہی اندر دا بدل جائے۔ وہ ساری کتاب پڑھوں تو واہ وہی اشرے چاہیے دیں جی، تو میں وہ جو ایک جملہ کٹ کے وہ جملہ تم چھڑانا تے وہ دا نتیجہ ایک توڑے کے رکھ دیں جی۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کے تصدق میں یہ کائنات بنائی ہے نا، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، جنت بنائی، ٹھیک ہے، سورج بنایا، چاند، ستارے، سیارے، سارا کچھ جب اللہ بنا چکا، انہوں نے پھر ایک ایک چیز کے اوپر بحث کی ہے۔ یہ کیسے بنی، بننے کے بعد کیا حالات ہے، یہ کیسے بنی، بننے کے بعد کیا حالات۔ ہم دوسری طرف جائیں گے تو موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ زمین کے بارے میں انہوں نے فرمایا جب زمین بنی نا تو زمین اپنے بننے کے بعد قرار نہیں پا رہی تھی، تھرا رہی تھی، لرز رہی تھی، ٹھیک ہے، ٹھہر نہیں رہی تھی، یوں کپ کپا رہی تھی۔ اللہ کی آواز ہے جبریل جی مالک، یہ دیکھ رہا ہے یہ زمین کہیں ٹھہر نہیں رہی، مسلسل کانپے جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی مالک دیکھ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں یہ زمین ٹھہر جائے، میں چاہ رہا ہوں میں آکے بندے دی نبض چیک کرانگا، آکے بھی میں عزادار مادہ پتر ہے تو میرا لفظ چھوڑ کے بولر دل نہیں آیا، میں چاہ رہا ہوں زمین یہ ٹھہر جائے، مالک میرے لائق کوئی حکم۔ اللہ کی وادی پرواز کرتا ہوا زمین پہ جا، اس کا لرزہ، اس کی کپ کپاہٹ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کے سینے پہ، اس کے وسط میں سینٹر پہ اپنے پروں سے یا علی لکھ دے۔ ہاتھ چاہ سکتے ہو جی، ہاتھ چاہ سکتے ہو۔ اس کا یہ کپ کپانا اور تھرانا روکنے کی، اس کی یہ کپ کپی روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، زمین پہ جا، زمین کے وسط میں بالکل سینٹر میں اپنے ملکوتی پروں کو قلم بنا، اس پہ یا علی لکھ دے، اور اللہ حکم دے وے یا علی دا تے جبریل نو چاہ نہ چڑھ جانا، ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان تے چاہ چڑھ گئے جی۔ یہ لفظ میں جتھے ہی آکھے پنجابی جاکھے میں نے اردو چاہ دا ترجمہ ہی نہیں آیا، شوق نہیں، خوشی، چاہ چڑھ گئے، ادھر سے اس نے پرواز سپیڈ سے زمین پہ آیا۔ تن جبریل دی سپیڈ دا پتہ کتنی، میں دستا، وہ ایک دفعہ یوں پر مارے نا تو مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جبریل بھی اپنا یہ بھی داد دینی ہے، جبریل دی واری ہے نہیں، سپیڈ تو ڈر نہیں گئے، بندیاں نے گول ہی نہیں گل تو یہ کیڑی ایڈی سپیڈ ہے تیز تو میں آپ چلا جانا، چنگی بڑی سپیڈ ہے۔ ایک دفعہ یوں پر مارے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب چلا جاتا، اتھوں پرواز شروع کی تھی، زمین پہ آیا، قلم بنایا اپنے ملکوتی پر کو، زمین کے سینے پہ یا علی لکھا ہے، یا علی کی یہ ختم ہوئی، زمین نے کانپنا چھوڑ دیا، زمین میں ٹھہراؤ آ گیا، زمین ایک جگہ کھڑی ہو گئی، زمین نے کپ کپانا چھوڑ دیا، زمین ٹھہر گئی، جبریل کانپنے لگ گیا، زمین زیگہ مباس ٹھہر گئی، جبریل سر سے پاؤں تک پورے بدن لرزہ، چادر ہٹا، ہاں میں کوٹ بھی لاتا ہے، تیری بکل نہیں کھل دی پئی، یوں کانپ رہا، چنگا بلا موسم کھول گیا میرا چھن، یہ جبریل کانپنا شروع ہو گیا، ماتھے پہ پسینہ، آنکھیں ابل کے باہر آ گئی، ہونٹ خشک، زبان تالو سے جا کے چپک گئی، جس سپیڈ سے آیا تھا اسی سے واپس گیا، سب کچھ جاننے والا اللہ۔ جبریل کیا ہوا، خیریت؟
اس نے کہا مالک تو نے علی کے بارے میں حکم دیا تھا اور میں چاؤ چائی ٹر گیا تھا میں نے جا کے زمین پہ علی کا نام لکھ تو دیا ہے مالک، میں نے نام لکھ دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے مرشد علی کا نام لکھا مجھے تیرا ایک اعلان یاد آ گیا، تو نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ آدم کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں مالک، تو نے آدم کو زمین پہ اتارنا ہے، ساتھ حوا بھی اترے گی، نسل آدم چلے گی، نسل آگے بڑھے گی، میں گھبرا اس لیے گیا ہوں، ڈر اس لیے گیا ہوں، زمین پہ میں نے علی کا نام لکھ دیا ہے، کل کو کوئی ایسا نہ ہو آدم کا کوئی نالائق بیٹا زمین پہ چلتے ہوئے علی کے نام کی توہین کر دے، علی کے نام کی حرمت کا خیال نہ کرے، علی کے نام کی عزت کی پاسداری نہ کر سکے، میں اس لیے ڈر گیا ہوں، پردہ توحید میں زلزلہ آیا، آوازیں پریشان کیوں ہوتا ہے، میں اللہ ہوں، میں نے اس کا بندوبست بھی کیا ہے، کیا اللہ کی آوازیں ولایت کی اذان سارے زمانے کو سنا دینا، امامت کے حسین منصب کا دنیا کو بتا دینا، پریشان کیوں ہوتا ہے، تجھے نام علی کی عزت و عظمت بچانی ہے، جہاں پہ یا علی لکھا وہیں کعبہ بنا دینا۔ اللہ اکبر، جدیاں رگڑ دے چلیے بولو حیدری۔ میرے پڑھن دا خرجی ویخ تے اپنے نعرے دا خرجی ویخ، تیری خیر ہوئے ولایت کی اذان۔ ولایت کی اذان سارے زمانے کو سنا دینا، امامت کے حسین منصب کا دنیا کو بتا دینا، تجھے نام علی کی عزت و عظمت بچانی ہے، جہاں پہ یا علی لکھا وہیں کعبہ بنا دو۔ فضائل اتنا ہی قبول کرے جی مصاحب؟ اچھا جی میں پڑھتا جی، مصاحب نہ پڑھتا ہوتا تو شاید میں منقبت ایک پڑھتا جی، میں اتنی قبول کرے جی، میں پڑھتا پہ 3 مستورات اس خانوادہ اہل بیت کی ایسی ہیں جن کے سر کے بال ایک لمحے میں سفید ہو گئے۔ آج یوم شہادت ہے نا سیدہ کا، یقیناً مخدومہ کی مکمل شہادت جو اینڈ کروائے گا آخری ذاکر وہ پڑھے گا جی، میں صرف ایک لفظ پڑھوں گا۔ میں نے کہا 3 بیویاں اس اہل بیت کے گھر کی ایسی ہیں جن کے سر کے بال ایک لمحے میں سفید ہو گئے۔ میرا خیال ہے لالا جنہاں دی ہائی نہیں نکلی انہوں نے لمحے دا نہیں پتا بھی کتنا ہوں ہے، 1 سیکنڈ میں سفید ہو گئے۔ یہ جتنا ٹائم آپ کا پلک جھپکنے میں لگتا ہے نا، اتنی دیر میں وہ 3 بیویاں بوڑھی ہو گئی ہیں۔ بس انہوں نے نام دستا جی، تو انہوں جو ایک بیوی دا ایک جملہ تو میں تم سلام کردہ۔ پہلی عزت والی بیوی جس کے بال ایک لمحے میں بھائی وحید سفید ہو گئے ہیں، وہ ہے آپ کے رسول کی زخمی بیٹی۔ آنسو مقدر سے آتا ہے، حائل بندہ کر سکتا ہے۔ پہلی ہے کائنات کے رسول کی زخمی بیٹی، دوسری وہ بیوی ہے جس کا آج جنازہ اٹھ رہا ہے۔ پہلی رسول کی بیٹی، دوسری علی کی استقلال کی پروردگار بیٹی، تیسری حسین کی 3.5 سال کی بطول بیٹی۔ یا میرے مالک، جنہاں ہائے کیتی ہے انہاں میری توقع تو سونی کیتی ہے، تو کچھ بندے میرا خیال ہے ذہنی طور تے حجی مجلس تو باہر بیٹھے، میں انہاں دی توجہ واسطے گل پہ کرتا ہوں۔ پہلی جس کے سر کے بال سفید ہوئے ہیں اس کی عمر تھی 18 سال، دوسری جو تھی جس کی آج شہادت کی تاریخ ہے اس کی عمر تھی 55 لالا جی یا 56 سال۔ اور بندہ ہائے نہ کرے تو طے کرے بھی میں جسم لے کے ہیں مجلس ہے، میری روح میرا دماغ کے اعتبار یہ پہلی ہے 18 سال کی، دوسری ہے 55 یا 56 سال کی جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، تیسری وہ بی بی ہے جو ایک لمحے میں اپنے بال سفید کر بیٹھی ہے، اس کی عمر ہے 3.5 سال کی۔ رسول کی بیٹی کے بال کب قبلہ سفید ہوئے تائید فرمائیے گا؟ بابا کے بعد، جب بی بی بابا کے دربار میں بابا کا دربار سمجھ کے گئی ہے نا، دربار میں گزرنے والوں ایک سلوک ایسا ہوا ہے، اس کے بعد بی بی سند چننے بیٹھی تو بال کالے تھے۔ آئے کر سکتے ہو ماتمی بھائی؟
سند چن کے اٹھی ہے حسین کی اماں کے بال سفید ہو چکے میں تھک بھی نہیں گیا زینگو ماس مولا تیری نوکریاں قبول کریں رزق کے برکت ہو عزاداریاں نصیب ہون میں صدقے جاواں چلو میں ایک دکھ بی بی دا پڑھتا ساڑیاں تے بزرگ ساڑے قبران چٹور گئے تے دکھ سارے نہیں پڑھ سکے میں ایک دکھ پڑھتا جدو ایک دکھ پڑھی ہے خدا دی قسم لگتا بھی اس تو کہ کوئی شے نہیں میں نے کہا رسول کی بیٹی سند چننے بیٹھی سر کے بال کالے تھے غیرت مندو چن کے اٹھی ہے حسین کی اماں کی کمر جھک چکی تھی سر کے بال سفید ہو چکے تھے دوسری ہے عزت والی علی کی بیٹی ان سر چاہ کے میرے علیہ پاسے ویکھو بندہ آکھے بھی میں اتھوں گریا کرن آیا تو میں گال علی تک نہیں لبی گریے واسطے دوسری علی کی بیٹی کربلا میں کب بال سفید ہوئے جب تک غازی زین پہ تھا بال کالے تھے اور میں صدقے جاواں ادھر علی کے بیٹے نے زین چھوڑی عالیہ کے بال سفید صدقے 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 ایک کوئی وڈیائی نہیں بھی بندہ کہ بھی میں مصائب سے نہیں روندہ مصائب غربت کی آخری منزل کا نام ہے پہلی رسول کی بیٹی دوسری علی کی بیٹی کوئی ایک بندہ ماتم نہ کر سکے کہ میں اُدھی طرف آپ پہ کرتا میں نے ارمان ڈھیر سارا لگ رہا ہے دوسری علی کی بیٹی جب تک علی کا غازی زین پہ تھا عالیہ کے سر پہ چادر بھی تھی بال بھی زاگم عباس کالے تھے تیسری حسین کی بیٹی بندہ مر نہ جائے یار سن دیا کب بال سفید ہوئے جب تک دو رکانوں میں تھے بال کالے تھے میں ماتمیت میں چی گل کی تھی ہے نا میں عزادارہ دے کی گل کی تھی ہے نا ادھر بی بی کے کتے شیمر نے دور اتارے آواز آئی بابا میں تیری ماں سے کم عمر میں ضعیف ہو گئی ہوں ایک لفظ صرف تو آڑی وجہ تو تُس آکھیا بی بی دا ایک درد پڑھنا ہے میں صرف ایک درد پڑھنا جی ابن منذر ایک صحابی ہے بادشاہ سجاد کا مدینے کا نہیں مدائن کا رہنے والا ہے کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا بادشاہ سجاد شام سے زندہ واپس آ گیا نا پتہ نہیں کیسے میرا مالک شام سے زیغم عباس زندہ آ گیا کہتا میں ایک دن بادشاہ سجاد کا سلام کرنے گیا میں نے پورا ایک دن میں نہیں پڑھتا یہ بادشاہ کے پاس کیسے پہنچا میں کافی لمبا ہو جاؤں گا میں بادشاہ سجاد کے پاس گیا میں نے ایک دن مولا سجاد کے پاس گزارا ڈھیر ساری باتیں پوچھی کہتا میں نے بادشاہ سجاد کے پیچھے نماز پڑھی ہے کو بندہ اپنے دل دے ازا خانے دے جملن جگہ دے بے کہتا کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے 7 بندوں کا نام لے کے قنوت میں لعنت کی ہر بندے توجہ نہیں کی تھی میں انہوں واسطے گل کھولنا نہیں سا چاہ رہے تو ہن میں پہ کھول دا جو اکبر کے قاتل کو کھانا دیتا تھا نا اس نے جس پہ لعنت کی ہے پھر سوچنا اس نے سجاد کو کتنا دکھایا ہوگا میں 7 بندے آج تک نہیں پڑھے جی ایک پڑھنا چاہ رہا ہوں آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے ان میں سے ایک نام ہے حارث ابن نوفل سارے آنکھوں خدا استلانت کرے جی اس نے 7 کے 7 کا پوچھا ابن منذر نے مولا سجاد مولا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا ابن نوفل کا اس نے پوچھا بادشاہ اس نے کیا کیا ہے خدا دی قسم سب تو پہلے میرا جنازہ اتھوں جملہ پڑھن تو پہلے جاوے تے میرے پیچھے سارے اسی مر جائیے علی دی دھی دے دکھ دے ماتم دے وچ تے اس جملے دا درد حق ادا نہیں ہوندا بادشاہ اس نے ابن نوفل نے حارث ابن نوفل نے کیا کیا ہے کہتے غریب کی آنکھوں سے آنسو سرخ اور تیزی سے بہنے لگے کہتے میرے سامنے آ کے بیٹھ میں تجھے اس بے غیرت کا دکھ بتاؤں جو اس نے مجھے دیا ہے بادشاہ کیا کہتے میں سامنے آ کے بیٹھ گیا مولا نے پڑھنا شروع کیا جو اس نے کیا ہے مولا فرماتے ہیں یہ وہ بے غیرت ہے جس نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا 11 محرم کی صبح تک بھائی اصغر جی ابن منذر کہتا مجھے بادشاہ سجاد نے کہا حارث ابن نوفل نے کوئی ایک ہلکا سا بھی ظلم نہیں کیا کچھ نہیں کیا کہتا جب ہمارا قافلہ کربلا سے نکل کے شام جانے لگا ہے نا اس ابن نوفل نے جا کے ابن سعد شیمر یہ جتنے بڑے بڑے سالار تھے ان کے انہیں جا کے کہا تم نے کی ہے میرے ساتھ زیادتی
تم نے مجھے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کرنے دیا، اب میں تمہاری وجہ سے انعام سے محروم رہ جاؤں گا۔ تم ظلم کرتے رہے ہو، تم انعام لے لو گے، مجھے انعام ملے گا نہیں۔ بندہ سر جھکا کرے جیسا ذہن کی تبار ہے، جو ماتم کرنے آئے سر اٹھا، میں تیری وجہ سے، تم لوگوں کی وجہ سے ظلم کرنے سے محروم رہ گئے ہوں، اب مجھے انعام نہیں ملے گا۔ یہ کہتا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انعام کی بات ہے نا؟ ہاں انعام کی بات ہے۔ اسے کہتا چل میں تیری ایک ڈیوٹی ایسا لگاتا ہوں، ڈیوٹی تو کر، انعام کی ذمہ داری میری۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا تو نے پورے قافلے میں کسی کو کچھ نہیں کہنا، تو نے کربلا سے شام تک زینب کو سونے نہیں دینا۔ صدقے صدقے جدہ ہاتھ نوابے او بے شک ماتم نہ کرے یار، تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو نے کربلا سے شام تک 1650 میل کے سفر میں زینب کو سونے نہیں دینا۔ بادشاہ فرماتے ہمارا قافلہ چلتا رہا، میری اماں زینب جاگتی رہی، قافلہ چلتا رہا، ہماری اماں زینب جاگتی رہی۔ رستے میں ایک منزل ایسی آئی جہاں پہ قافلے کو روکا گیا، ان کتے کے بچوں نے اپنے جانور چھاؤں میں باندھے، میری اماں دھوپ میں بیٹھی رہ گئی، میری سکینہ دھوپ میں، ان کی سواریاں چھاؤں میں۔ بادشاہ فرماتے میری اماں نے ایک درخت کی ٹیک لے کے تھوڑا سا آرام کرنا چاہا، یا ٹھنڈی ہوا چلی، میری اماں کی آنکھیں بند ہو گئی آرام کرنے کی نیت سے۔ ایک ہی لمحے میں میری اماں کی بند آنکھیں ادھر سے سکینہ نے دیکھی، ادھر سے کتے حارث نے دیکھی، ادھر سے سکینہ دوڑی۔ اس حرامزادے نے اپنے گھوڑے کی رکاب کھینچی جو اوپر سے چمڑے کی نیچے سے لوہے کی ہوتی ہے، ادھر سے سکینہ، ادھر سے ابن نوفل دوڑا۔ مولا فرماتے قسمت کی کرنی ایسی، سکینہ سے پہلے یہ کتا میری ماں کے سر پہ آیا، اس نے وہ لوہے کی رکاب گھما کے میری ماں کے سر پہ ماری، علی کی بیٹی کا سر کھل گیا، آواز آئی عباس او میرا سر کھل۔